ليلۃ القدر جو ہے جسے ہمارے عرف عام میں شب قدر کہتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ کون سا ہے جی؟ رمضان شریف کا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اچھا، وہ رمضان شریف کے مہینے میں اتارا گیا تو کس رات میں اتارا گیا؟ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا، شب قدر میں اتارا، اور فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا جو مدت بنتی ہے وہ 83 سال اور 4 مہینے بنتی ہے۔ 83 سال اور 4 مہینے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اس رات میں عبادت کر لے اور اس رات کو جاگ لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، نوافل پڑھے، رات کو قیام کر لے، اس نے 83 برس اور 4 مہینے تک عبادت کی ہے۔ بلکہ صرف یہاں نہیں کہ اس تک عبادت کی، بلکہ اس سے خیر من الف شہر، اس سے زیادہ، اس سے بہتر۔ اب یہ اللہ پاک کی ذات جانتی ہے کہ اس نے کتنا اجر عطا فرمانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم جو ہے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ 83 سال 4 مہینے، امام مالک نے موطا میں روایت نقل کی ہے کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، یہ رات عطا کیوں ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بنی اسرائیل کے لوگوں کا پتہ چلا، اور بنی اسرائیل کے خاص عبادت گزار جس نے 1000 مہینے تک مسلسل عبادت کی اور جہاد کی اور روزہ رکھا، اور اسی طرح باقی انبیاء کی بارے میں جب معلوم ہوا، ان کی امتوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ کس نے 1000 سال عبادت کی، کسی نے 80 سال عبادت کی، کسی نے کتنا عرصہ عبادت کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ باقی امتیں جو ہیں وہ تو نمبر لے گئیں، اور صحابہ نے بھی حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ پھر وہ تو ہم سے نمبر لے گئے، ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں، ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، ان کی عمریں زیادہ تھیں، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ نیکیاں زیادہ کی، جہاد کیا، رات کو عبادتیں کی، تو پھر ہم ان سے بڑھ تو نہ سکے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں خیر الامت بنایا ہے، کنتم خیر امت، سب سے بہترین امت بنایا ہے، سب سے افضل امت بنایا ہے، لہذا ہم معروم نہیں رکھیں گے۔ انہیں عمریں زیادہ دی گئیں، انہوں نے راتوں کو عبادت کی، دن کو جہاد کیا، روزہ رکھا، 1000 سال تک یہ کام کرتے رہے۔ ہم تمہیں ایک رات ایسی عطا کرتے ہیں، اس رات میں جو شخص عبادت کر لے گا اس 1000 سال عبادت کرنے والے شخص سے بھی زیادہ بہتر ہوگی اس کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک وسیلے سے، آقا علیہ السلام کے مبارک وسیلہ سے، ہمارے نبی پاک کے وسیلہ سے اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے۔ اب دیکھیں قدر کے بارے میں علماء کہتے ہیں شب قدر کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں۔ علامہ قرطبی نے ایک معنی بیان کیا ہے کہ قدر کا ایک معنی مرتبہ کا ہے۔ کیا ہے جی؟ مقام اور مرتبہ۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ افضل ہے، فضیلت والی ہے، بزرگی والی ہے، شرف والی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شب قدر۔ اور علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے یہ قدر والی ہے خود بھی، اور جو اس رات میں عبادت کرتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قدر والا بنا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سورۃ القدر میں 3 مرتبہ لفظ قدر کا ذکر ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 1، وما ادراک ما لیلۃ القدر، 2، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 3 مرتبہ علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ لفظ قدر آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ نے قرآن کریم کو، جو کہ قدر والی کتاب ہے، لیلۃ القدر میں جو کہ قدر والی رات ہے، اور اس امت کی طرف اس رسول پر جو کہ صاحب قدر ہے، قدر والی کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کے وسیلے سے نازل فرمائی۔ تو قدر کتاب بھی قدر والی ہے، رات بھی قدر والی ہے، امت بھی قدر والی ہے، اور رسول تو پھر قدریں عطا کرنے والے ہیں۔ وما، اس لیے یہ 3 مرتبہ لفظ قدر آیا ہے۔ صاحب تفسیر خازن فرماتے ہیں قدر کا معنی تنگی کے ہیں۔ تنگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جگہ تنگ پڑ جانا، اتنا رش ہو جائے نا کہ بیٹھنے کی، کھڑے ہونے کی جگہ نہ بچے۔
فرمایا اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، رب کے فرشتے جبریل کے جھرمٹ میں، جبریل کی سرپرستی میں، ان کی امامت میں وہ جب اترتے ہیں اتنے رحمت کے فرشتے آتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جگہ نہیں بچتی، تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدر کہتے ہیں۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ امام ابو بکر وراق فرماتے ہیں کیونکہ یہ رات عبادت کرنے والے کو بھی صاحب قدر بنا دیتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شب قدر کہتے ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ یہ جو شب قدر ہے یہ صرف امت محمد کی خصوصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اس امت کو عطا کی گئی ہے، اس امت سے پہلے کسی بھی امت کو یہ شرف حاصل، کسی کو یہ قدر حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو کتنی خوش بختی ہے۔ یہ جو امام سیوطی نے روایت کی حضرت انس بن مالک سے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ رات فقط میری امت کو عطا ہوئی، سابقہ امتوں میں سے کسی کو یہ شرف حاصل۔ امام بخاری نے حدیث نمبر 1910 میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کیا، ارشاد فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، ثواب اور اچھی نیت کے ساتھ، تو اس کی کیا ہو جائیں گے؟ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، پچھلا سارا معاملہ۔ لیکن اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، ایمان ہونا ضروری ہے، صاحب عقیدے کا درست ہونا۔ ہمارے علماء کیوں سب سے زیادہ زور دیتے ہیں، ہم لوگ کیوں سب سے زیادہ عقیدے پر زور دیتے ہیں کہ عقیدہ ہی صحیح نہ ہو تو عبادت فائدہ، کوئی عمل بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مقدس رات ہے، اس میں جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی تو اس کی کیا ہو جائیں گے؟ پچھلے گناہ۔ ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1644 ہے، حضرت انس بن مالک کی روایت کرتے ہیں، فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے صحابہ کو جمع کر کے رمضان کا تعارف یہ کروایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا تعارف کس رات سے کرا رہے ہیں کہ کون سا مہینہ ہے جی؟ جس میں ایک رات کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے۔ تو اس رات کی فضیلت اور اہمیت نبی پاک کے نزدیک کتنی ہوگی جس کو آپ رمضان کی تعارف کا ذریعہ بنا رہے ہیں، رمضان کا تعارف اس رات سے کروا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا من حرمھا فقد حرم الخیر، جو اس رات سے محروم رہ گیا تو وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ اس رات کو جس نے اہمیت نہ دی، اس نے چھوڑ دیا تو گویا وہ سارے خیر سے، کیونکہ کیا تھا اگر جاگتا کچھ عبادت کرتا تو کیا ہوتا؟ پچھلے گناہ، پچھلا پتا سارا صاف ہو جاتا، ورقہ بالکل کلیئر ہو جاتا، کوڑا ہو جاتا، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ محروم رہا۔ آگے ارشاد فرمایا ولا یحرم خیرھا الا محروم، اور اس کے خیر سے وہی محروم رہتا ہے جو حقیقت میں محروم ہے، ورنہ جو محروم نہیں ہے نا، جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے اور رحمت سے دور نہیں ہے، وہ شخص اس سے کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ لہذا اس رات میں ایک اور روایت جو شعب الایمان میں امام بیہقی نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کی، فرمایا شب قدر کو جبریل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں، فرشتوں کے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے جبریل امین فرشتوں کی پوری فوج لے کر آتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہو، اللہ کو۔ یہ حدیث بتا رہی ہے اور قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کرو۔ لہذا وہ لوگ جو جہالت کے گھوڑے پر سوار ہیں، اور خاص طور پر وہ شخص جس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے توہین کرنے کا، جیلم کے کمرے کے اندر بند ایک گیدڑ جو یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ کا جو نام ہے یہ محمل ہے، محمل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی مطلب نہیں، ایسے بے معنی ہے، یہ اس نے بکواس کیا، لفظ اللہ کی توہین کی۔ اب حدیث بتا رہی ہے کہ جس شخص نے کیا کیا لیلۃ القدر میں
اللہ کو یاد کیا، ذکر کیا اللہ کا، چاہے وہ کھڑا ہو کے کرے، بیٹھ کے کرے، یا کسی حالت میں بھی کر لے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کے نام کو ذکر کرے اس کا، تو جبریل امین اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی۔ آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا تذکرہ ہو اور اللہ آپ پر کرم کرے، فضل کرے، تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ لیلۃ القدر میں کیا کریں؟ جاگیں۔